بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین وعلی آلہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 12 ہے، اور یہ سبق جنس البیع علی انہ کذا فکان اقل و اکثر کے متعلق ہوگا، یعنی اس شرط کے ساتھ بے کرنا کہ اس مبیع کی مقدار اتنی ہے لیکن مشتری کو وہ چیز بعد میں کم یا زیادہ ملے تو اس کا کیا حکم ہے، اس پر بحث ہوگی۔ اور کتاب کی عبارت من ابتاع صبرۃ طعام سے لے کر فاذا هو سلیم تک ہوگی۔ سب سے پہلے سبق کے متعلقہ اصول پر بات کرتے ہیں۔ تو اصل نمبر 1، القدر فی المکیلات والوزن فی الموزونات اصل والذرع فی المدروعات وصف، کہ مکیلات میں قدر اور موزونات میں وزن یہ اصل ہے، اور مزروعات میں زرع یہ وصف ہے۔ اصل نمبر 2، الاوصاف لا يقابلها شيء من الثمن الا ان تكون مقصودة بالاتلاف او بالافراد بذکر الثمن۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ مکیلات میں قدر اور موزونات میں وزن یہ اصل ہے اور مزروعات میں زرع یہ وصف ہے، تو ابھی دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو اوصاف ہوتی ہے، اوصاف کے مقابلے میں ثمن کا کچھ حصہ نہیں آتا، البتہ اگر وہ مقصود بن جائے اتلاف کے ذریعے یا بالانفراد ان کے ثمن کو ذکر کیا جائے تو اس صورت میں اوصاف کے مقابلے میں بھی ثمن کا کچھ حصہ آئے گا۔ اور جو اصل ہے جیسے کہ موزونات میں وزن ہے یا مکیلات میں قدر ہے، یہ اصل ہے تو اصل کے مقابلہ میں قیمت آتی ہے۔ نمبر 3، ما لم يتعیب بالتبعیض والتشخیص فهو اصل وما تعیب وتضرر به فهو وصف۔ اب یہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ اصل ہے اور یہ وصف ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تبعیض اور تشخیص کی وجہ سے، کاٹنے کی وجہ سے اور حصے بنانے کی وجہ سے اس میں کوئی عیب نہ آئے تو یہ اصل ہے۔ جیسے کہ گندم کا اگر کچھ حصہ الگ کیا جائے، مثلا ایک خفیز نکالا جائے تو گندم میں کوئی عیب نہیں آتا، تو ابھی یہ مقدار جو ہے ایک خفیز یہ ایک مقدار ہے، یہ اصل ہے۔ اور ہر وہ چیز جو کاٹنے کی وجہ سے یا ٹکڑے کرنے کی وجہ سے اس میں عیب ہو تو وہ چیز وصف ہوا کرتی ہے۔ مثلا کپڑا ہے، ہاتھ سے بنا ہوا ایک تان ہے، تو اس میں اگر ایک ذراع کو کاٹا جائے تو یہ ایک ذراع کی وجہ سے اس تان میں نقص پیدا ہوتا ہے، باقی ماندہ تان کو کوئی نہیں خریدے گا یا اس کی قیمت میں کمی آ جائے گی، تو یہ ایک ذراع جو ہے یہ وصف ہے۔ یہ جنس، اس کے متعلقہ فصول پر بات کرتے ہیں۔ جنس یہ ہے کہ بیع شیء علی انہ کذا من المقدار فوجدها اقل او اکثر۔ جنس سمجھنے کی ضرورت ہے تو سارا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ کوئی چیز اس شرط پر فروخت کی کہ اس کی مقدار اتنی ہے، مثلا یہ کہا کہ یہ گندم ہے اور یہ 100 قفیز ہے اور اس میں ہر قفیز 1 روپے کی ہے، لیکن بعد میں جب مشتری نے دیکھا تو وہ 90 قفیز نکلے یا جو ہے 100 قفیز نکلے، تو اس جنس کو ہم نے 4 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، باع صبرۃ طعام علی انہا 100 قفیز فوجدها اقل۔ گندم کی ایک ڈیری فروخت کی اس شرط پر کہ یہ 100 قفیز ہے لیکن بعد میں وہ کم نکلا، یعنی 90 قفیز نکلے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس صورت میں مشتری کو خیار ہے فسخ اور امضاء میں، چاہے اس عقد کو فسخ کرے اور چاہے جو موجودہ حصہ ہے یعنی 90 قفزان جو ہے اس میں عقد کو جاری رکھیں۔ فصل نمبر 2، باع صبرۃ طعام علی انہا 100 قفیز فوجدها اکثر۔ گندم کی ایک ڈیری خریدی اس شرط پر کہ 100 قفیز ہے لیکن بعد میں وہ 110 نکلے، تو اس صورت میں جو زیادتی ہے یعنی اضافہ، یہ 10 قفیز اضافی ہے، یہ بائع کے تصور کیے جائیں گے۔ فصل نمبر 3، شراء ثوب او ارض علی انہا 10 ذراع فوجدها اقل۔
کسی نے کپڑا خریدا یا زمین خریدی اس شرط پر کہ یہ 10 ذراع ہے، لیکن بعد میں جب ماپا گیا تو وہ کم نکلا، مثلا 8 نکلا یا 7 نکلا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس صورت میں مشتری کو اختیار ہوگا، چاہے جملہ ثمن یعنی جو عقد میں ثمن مقرر کیا گیا ہے اسی ہی ثمن کے ساتھ اس چیز کو یعنی کپڑے کو اور زمین کو خریدے، اور چاہے اس کو فسخ کر دیں۔ فصل نمبر 4، شراء ثوب او ارض على انها 10 ذراع فوجدها اکثر، کسی نے کپڑا خریدا یا زمین خریدی اس شرط پر کہ یہ 10 ذراع ہے، لیکن بعد میں جو ہے وہ زیادہ نکلا، یعنی 12 نکلا یا 14 15 نکلا، تو اس صورت میں جو زائد ہوگا یعنی 10 سے زائد 12 2 یا 15 نکلا تو 5، یہ مشتری کا ہوگا، اور اس صورت میں بائع کو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ قال ومن ابتاع صبرة على أنها 100 قفيز ب100 درهم فوجدها أقل كان المشتري بالخيار، إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن، وإن شاء فسخ البيع لتفرق الصفقة عليه قبل التمام، فلم يتم رضاه بالموجود، وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع لأن البيع وقع على مقدار معلوم معين والقدر ليس بوصف۔ قال ومن اشترى ثوبا على أنه 10 أذرع ب10 دراهم أو أرضا على أنها 100 ذراع ب100 درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء ترك، لأن الذرع وصف في الثوب ألا يرى أنه عبارة عن الطول والعرض والوصف لا يقابله شيء من الثمن كأطراف الحيوان فلهذا يأخذه بكل الثمن۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کسی نے ایک ڈیری خریدی اس شرط پر کہ وہ 100 قفیز ہے 100 درہم کے عوض، اور اس کو کم پایا تو مشتری کو خیار ہوگا، چاہے موجودہ مقدار کو اسی کے بقدر ثمن کے عوض خریدیں اور چاہے بے کو فسخ کریں، کیونکہ تمام عقد سے پہلے تفرق صفقہ ہوا ہے، لہٰذا اس کی رضا موجود پر تام نہیں ہوئی، اور اگر زیادہ پایا تو زیادتی بائع کی ہوگی، اس لیے کہ بے ایک مقدار معلوم اور معین پر واقع ہوئی ہے اور قدر وصف نہیں ہے۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کسی نے کپڑا اس شرط پر خریدا کہ یہ 10 گز ہے 10 دراہم کے عوض، یا زمین اس شرط پر خریدی کہ یہ 100 ذراع ہے 100 درہم کے عوض، اور اس کو کم پایا تو مشتری کو خیار ہوگا، چاہے اس زمین کو کل ثمن کے ساتھ خریدے اور چاہے چھوڑ دے، اس لیے کہ ذراع یعنی گز یہ وصف ہے کپڑا میں، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ یہ طول اور عرض سے عبارت ہے، اور وصف کے مقابلے میں ثمن کا کچھ حصہ نہیں آتا جیسے کہ جانور کے اعضاء، اس لیے یہ کل ثمن کے عوض خریدے گا۔ پہلے اس عبارت کو حل کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں اگر عبارت کی طرف۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر 2 مسئلے بیان فرمائے ہیں، ایک مزروعات کے متعلق ہے اور ایک مثلیات کے متعلق ہے۔ تو پہلا مسئلہ مثلیات کے متعلق ہے کہ ایک شخص نے مثلا گندم کی ایک ڈیری خریدی اور ساتھ یہ شرط لگائی کہ یہ 100 قفیز ہے، یا یہ کہے کہ یہ 100 بوریاں ہیں اور 100 درہم کے عوض ہے، لیکن جب بعد میں دیکھا گیا تو وہ 90 بوریاں نکلی۔ ابھی بے تو اس شرط پر ہوئی ہے کہ 100 بوریاں ہیں، لیکن ابھی مشتری نے جب گنے تو وہ 90 نکلے، تو اس صورت میں مشتری کو خیار ہوگا، چاہے یہ 90 کی قیمت ادا کر کے بے کا امضاء کریں اور چاہے بے کو فسخ کریں۔ فسخ کا اختیار ان کو کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ عقد کے تمام ہونے سے پہلے ابھی تک مشتری نے قبضہ نہیں کیا ہے، تو عقد کے تمام ہونے سے پہلے اس پر صفقہ متفرق ہوا ہے، بئی طور کہ اس کو مطلوب تو 100 بوریاں تھی لیکن مل 90 رہی ہے، تو اس لیے اس پر تمام عقد سے پہلے صفقہ متفرق ہوا ہے، تو اس کی رضا میں
اختلال آیا ہے اس کی رضا میں اس کی رضا یہاں پر جو ہے تام نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو اختیار ہوگا چاہے اس عقد کو کا امضاء کریں موجودہ جو مقدار ہے اس کی قیمت ادا کر کے، اور چاہے اس کو ختم کر دیں۔ اور اگر یہ بوریاں 100 کے بجائے 110 نکلیں تو اس صورت میں جو 10 بوریاں ہیں یہ بائی کی ہوگی، اس لیے کہ یہ جو عقد واقع ہوا ہے تو یہ ایک معلوم مقدار جو کہ معین بھی ہے اس پر واقع ہوا ہے، مثلا 100 بوریوں پر یہ عقد ہوا ہے، 100 کا مقدار معلوم بھی ہے اور معین بھی ہے۔ اور یہ جو مقدار ہے یہ ہم پہلے اصول میں پڑھ چکے ہیں کہ القدر فی المکیلات والوزن فی الموزونات اصل، کہ مکیلات میں مقدار اور موزونات میں وزن یہ اصل ہے، اور یہ بھی پڑھا تھا کہ اصل کے مقابلے میں ثمن آتی ہے نہ کہ وصف کے مقابلے میں۔ تو مقدار جب اصل ہے تو یہاں پر اصل جو مقدار موجود ہے اس کے عوض اس کو قیمت دینی ضروری ہوگی۔ تو انہوں نے چونکہ عقد 100 پر کیا ہے تو یہ 100 کی قیمت ادا کرے گا، اور جو اضافی بوریاں ہوں گی وہ بائی کی ہوگی۔ اور اگلا جو مسئلہ ہے وہ صوب کے متعلق ہے، مزروعات کے متعلق ہے۔ اور مزروعات کے بارے میں ہم نے اصل پڑھا تھا کہ مزروعات میں جو زرع ہے گز یہ وصف ہے نہ کہ اصل، اور یہ بھی پڑھا تھا کہ قیمت جو آتی ہے ثمن کا جو کچھ حصہ آتا ہے وہ اصل کے مقابلے میں آتا ہے نہ کہ وصف کے مقابلے میں۔ تو ایک شخص نے ایک کپڑا خریدا اس شرط پر کہ یہ 10 گز ہے 10 دراہم کے عوض، یا زمین خریدی اس شرط پر کہ یہ 100 گز ہے 100 دراہم کے عوض، لیکن جب وہ کپڑا ماپا گیا یہ زمین ماپی گئی تو وہ کم نکلا، مثلا کپڑا جو ہے وہ 10 کے بجائے 8 نکلا اور زمین جو ہے 100 کے بجائے 90 گز نکلی۔ تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو مشتری کو یہاں پر 2 خیاروں میں سے ایک خیار حاصل ہے، چاہے اس عقد کا امضاء کریں اور جو ثمن عقد کے دوران طے ہوا ہے کل کی ادائیگی کریں، یعنی کل ثمن ادا کرے گا، کیونکہ یہاں پر زرع میں کمی آئی ہے اور زرع میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ثمن نہیں آتی، لہذا جو متعینہ ثمن ہے وہ کل ثمن کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اور چونکہ اس کی رضا میں اختلال آیا ہے اس لیے اس کو ترک کا بھی اختیار ہوگا، چاہے چھوڑ دے، اور صفقہ اس پر متفرق ہوا ہے تو اس کو چھوڑنے کا بھی اختیار ہے۔ آگے دلیل دے رہے ہیں کہ لأن الدرع وصف فی الثوب، کہ یہ جو زرع ہے یہ ثوب میں وصف ہے، کیونکہ ثوب مزروعات کے قبیل میں سے ہے اور مزروعات میں زرع وصف کے قبیل میں سے ہوا کرتی ہے، اور وصف وہ ہوتا ہے کہ تشخیص اور تنقیص کی وجہ سے جو اصل چیز ہوتی ہے اس میں نقصان اور اس کی قیمت میں کمی آتی ہے۔ تو اگر کپڑے میں سے جو ہاتھ سے بنا ہوا کپڑا اس سے اگر ایک حصہ کاٹا جائے تو اس ایک حصے کو کوئی بھی نہیں خریدتا، یا جو باقی ماندہ تان ہے اس کو کوئی بھی نہیں خریدتا، اس کو چونکہ نقصان لاحق ہوتا ہے قیمت میں کمی آتی ہے، اس لیے کپڑے میں زرع جو ہے وہ وصف ہے۔ آگے دلیل دے رہے ہیں کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ جو زرع ہے یہ طول اور عرض لمبائی اور چوڑائی سے عبارت ہے، تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ یہ کپڑا میں وصف ہے نہ کہ اصل، اور ہم پہلے اصل پڑھ چکے ہیں کہ وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں آتی۔ آگے قیاس کر رہے ہیں اس پر اطراف الحیوان، مثلا کسی ایک شخص نے جانور خریدا لیکن قبضہ سے پہلے اس جانور کے اعضاء میں عیب آیا، تو ابھی اس عیب مثلا آنکھ میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا یا کان کٹ گیا ہے یا پاؤں میں کوئی جو ہے وہ مسئلہ بن گیا ہے، تو ابھی جو کل قیمت جس پر عقد ہوا ہے اس کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اس عیب کے لاحق ہونے کی وجہ سے جانور کے اعضاء میں ثمن میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اطراف حیوان اوصاف کے قبیل میں سے ہیں، اور اگر وصف میں کوئی کمی آئے تو اس کی وجہ سے ثمن میں کمی نہیں کی جاتی۔ تو جس طرح حیوان کے اعضاء میں اگر کوئی عیب لاحق ہوتا ہے اس کی وجہ سے ثمن میں کمی نہیں کی جاتی، اسی طرح یہاں پر مزروعات میں چاہے وہ زمین ہے چاہے کپڑا ہے، اگر زرع میں کمی آ گئی
یعنی 100 کے بجائے 90 نکلے یا 10 کے بجائے 8 زرا نکلے کپڑے میں تو ثمن میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اگلی عبارت کی طرف آتے ہیں، بخلاف الفصل الاول لأن المقدار يقابله الثمن فلهذا يأخذه بحصته من الثمن إلا أنه يتخير لفوات الوصف المذكور لتغير المعقود عليه فيختل الرضا. قال وإن وجدها أكثر من الذرع الذي سماه فهو للمشتري ولا خيار للبائع لأنه صفة فكان بمنزلة ما إذا باعه معيبا فإذا هو سليم۔ برخلاف پہلی صورت کے کہ مقدار کے مقابلے میں ثمن آتا ہے، اس لیے موجودہ مقدار کو اس کے حصہ ثمن کے عوض خریدے گا، البتہ اس کو اختیار ہوگا وصف مذکور کے فوت ہونے کی وجہ سے اور معقود علیہ میں تغیر واقع ہونے کی وجہ سے، لہٰذا اس کی رضا مختل ہوگی۔ اور امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر اس کو زیادہ پایا متعین کردہ زرا سے زیادہ تو وہ زیادتی مشتری کی ہوگی اور بائع کو کوئی خیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ صفت ہے۔ تو یہ ایسا ہوا گویا کہ انہوں نے ایک چیز کو عیبدار بتلا کر فروخت کیا تو وہ سلیم نکلا، سلامت والی نکلا، عیب سے پاک نکلا۔ اس صورت میں عبارت میں صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی مکیلات، موزونات اور مزروعات میں فرق بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ مزروعات میں اگر زرع میں کمی آ جائے تو اس صورت میں تو ثمن میں کمی نہیں کی جاتی، جبکہ مکیلات اور موزونات میں اگر کمی آ جائے تو اس صورت میں ثمن میں کمی کی جاتی ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو اصل ہے، اصل کے مقابلے میں ثمن آتا ہے۔ تو یہاں پر مکیلات میں اور موزونات میں کیل یعنی جو مقدار ہے وہ اصل ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں ثمن آئے گا۔ اور جو مزروعات ہے وہاں پر زرع وصف ہے، تو اس صورت میں وصف کے مقابلے میں ثمن کا کچھ حصہ نہیں آئے گا، لہٰذا جو موجودہ مقدار ہے یعنی مکیلات میں یا موزونات میں تو اس کے قیمت کے بقدر اس کو لے گا۔ مثلا 90 بوریاں نکلی ہے تو 90 کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اور چاہے اس عقد کو ترک کر دیں۔ البتہ زمین اور کپڑے کی صورت میں مشتری کو اختیار ہوگا کہ اس عقد کو ترک کریں۔ ترک کرنے کا اختیار کیوں دیا گیا ہے کہ جو وصف مذکور تھا یعنی زرع کا 100 زرا کا جو وصف تھا وہ فوت ہو چکا اور معقود علیہ میں تبدیلی آ گئی۔ معقود علیہ تو 100 بتلا کر جو ہے عقد کیا گیا تھا، لیکن یہ معقود علیہ ابھی 90 زرا ہے یا کپڑا جو ہے وہ 8 زرا نکلا، تو اس صورت میں اس کی رضا میں چونکہ خلل آیا ہے تو اس کو اختیار دیا جائے گا۔ اگلی عبارت میں یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ مزروعات میں اگر بیان کردہ مقدار سے زیادہ جو ہے وہ کپڑا یا زمین نکلے تو اس صورت میں بائع کو کوئی خیار نہیں ہوگا اور یہ زیادتی جو ہے یہ مشتری کی شمار ہوگی، اس لیے کہ زرع وصف ہے، اس کے مقابلے میں ثمن کا کچھ حصہ نہیں آتا، تو اس لیے نہ تو ثمن میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی مبیع میں مزروعات کی صورت میں۔ اور یہ ایسا ہی ہے گویا کہ کسی شخص نے کوئی چیز عیبدار بتلا کر جو ہے فروخت کیا کہ مثلا یہ گڑی ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، لیکن بعد میں جب وہ گڑی دیکھی گئی تو وہ بالکل صحیح سلامت نکلی۔ تو جس طرح کے بعد میں معیوب چیز کو عیبدار بتلا کر فروخت کیا جائے، بعد میں صحیح سالم نکلنے کی صورت میں عقد بائع کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ مشتری سے گڑی کو واپس لے لے، اسی ہی طرح اگر زمین یا کپڑا یا مزروعات میں سے کچھ بھی ہو اگر زیادہ نکلے تو زیادہ نکلنے کی وجہ سے بائع کو کوئی خیار نہیں ہوگا، زمین کو واپس نہیں لے سکتا بلکہ وہ زیادتی بھی مشتری کی ہی شمار ہوگی۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔